حرف سے لفظ تک. عورت ہر بازی دل سے کھیلتی ہے، مگر کبھی کبھار کوئی ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دماغ سے کھیلتی ہے، اور اس وقت کم سے کم اس بازی میں کوئی اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے، نہ اسے چت کر سکتا ہے، اور وہ بازی بقا کی بازی ہوتی ہے، مات ہونے تک. زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں. پرسکون زندگی گزرنے کے لیے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی بھی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں. وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں. کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے. ناول امر بیل. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری زندگی جتنی بامقصد مجھے آج محسوس ہوتی ہے پہلے کبھی نہیں تھی. میرا وجود اللہ نے آگ سے بنایا تھا، اور میں نے یہ آگ اس کے پورے شر کے ساتھ آگے انسان کو منتقل کرتی ہے، اور مسلسل کر رہا ہوں، اور میرا ہر عمل مجھے پرسکون کر رہا ہے. مگر مرد اور عورت کو میں نے زندگی کے خالی اور بے مقصد ہونے کا فریب اور جھانسا دیا ہے. پھر ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. آخر آپ ہی تو انسان ہیں. مگر اس سب کے باوجود کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے، اتنا خوف کہ میں راتوں کو سو نہیں سکتا. اور وہ خوف صرف ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر آتا ہے جنہیں اللہ نے میرے بندے کہا تھا. اور میں جانتا ہوں بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا اور کوئی نہیں. میں یہ بھی علم رکھتا ہوں کہ دنیا میں وہ بندے اب بھی ہیں، میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی. اور اگر وہ بندے بڑھنا شروع ہو گئے تو کیا ہوگا؟ بس پھر میرا خوف مجھے راتوں کو بے خواب اور دن میں بے قرار رکھتا ہے. مگر پھر مجھے آپ سب کا خیال آتا ہے، آپ سب کا، اور پھر میں ایک گہری سانس لے کر آرام اور سکون سے سو جاتا ہوں. آپ کے لیے بہت سی بد دعائیں اور نفرتوں کے ساتھ آپ کا اپنا شیطان. ناول عورت، مرد اور میں. آپ نے کبھی کمہار کو مٹی کے برتن بناتے دیکھا ہے؟ وہ مٹی کے گندے ہوئے ڈھیلے کو چاک پر رکھ کر گھماتا جاتا ہے. اتنا گھماتا ہے کہ پھر وہ ڈھیلا واضح طور پر نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے. مگر اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، ہاتھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. ہاتھ مٹی کے ڈھیلے کو برتن بنا دیتے ہیں، کوئی پیالہ، کوئی صراحی، کوئی مٹکا. مجھے بھی گندی ہوئی مٹی کی طرح سب نے مل کر دنیا کے چاک پر گھمایا تھا اور کچھ بنا دیا تھا. مگر جو بنایا تھا اس شے کی دنیا میں ایک ٹکے کے برابر بھی وقت نہیں تھی. ایک بے مصرف اور ایک ناکارہ وجود. میں نہ پیالہ تھی، نہ صراحی کا مٹکا. میں تو صرف ایک کالی عورت تھی. اور کالی عورت دنیا میں کیسے جیتی ہے؟ ناول بات عمر بھر کی ہے. عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے. اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں. مگر کبھی بھی کسی قوم پر صرف اس لیے عروج نہیں آیا کہ اسے ایک کتاب اور نبی دے دیا گیا، جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کرتی. ناول پیر کامل. ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو اسے صاف کیا جا سکتا ہے. بس صرف ایک بار ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں سے عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہوتا جاتا ہے. اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے. ناول ایمان، امید اور محبت. اسے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف. وہ کس قدر طاقتور تھا
کیا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کس قدر مہربان تھا، کیا نہیں کرتا تھا؟ انسان کو انسان رکھنا اسے آتا تھا، کبھی غضب سے، کبھی احسان سے، وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا۔ ناول پیر کامل۔ وہاں بیٹھے ہوئے زندگی میں پہلی بار میں نے سوچا، کیا ضروری تھا کہ میں فوج میں آتا اور اس قوم کے لیے ان پہاڑوں پر اپنے جسم کے حصوں کو باری باری خود سے جدا ہوتے دیکھتا، جو یہ بھی نہیں جانتی کہ شہید یا غازی کا احترام کیا ہوتا ہے۔ 20 سال بعد جب بھی میں ایسی کسی سٹیج پر یہ بتانے جاؤں گا کہ میرے سینے پر ہاتھ کٹوا کر سجایا جانے والا یہ تمغہ میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے، تو شاید میں بھی کریم بخش کی طرح بات کرتے ہوئے لڑکھڑاؤں گا، اور شاید میرے انٹرویو کے بعد بھی حاضرین اگلے کسی مہمان کی بجائے کسی سنگر کو بلوانے کی فرمائش کریں گے، تاکہ اس بوریت کا سدپاؤ ہو سکے جنہیں پچھلے چند منٹوں کے دوران ہوئی۔ میں کیوں پاکستان کی نسلوں کے لیے اپنا حال قربان کروں، جن کے لیے ہر چیز گانے سے شروع ہو کر ناچنے پر ختم ہو جاتی ہے، جن کے لیے